وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم چھٹے پارے کا آغاز کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کیا احکامات دیے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث سنانا چاہ رہی ہوں کہ سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے اور اس دعوت سے جتنے لوگ بھی اس پر عمل کرتے ہیں ان کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن دعوت دینے والے کو اس کا اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا عمل کرنے والے کو ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ہم کسی کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، کوئی اچھی بات کہتے ہیں اور وہ عمل کر لیتا ہے تو اس کو تو ثواب ملے گا، لیکن ہمارے نامہ اعمال میں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا اور عمل کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ دورہ قرآن سارے اپنے لو ونس کو بھیج دیں، جتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بدل جائے، ہو سکتا ہے وہ کسی ایک آیا کو اس کے دل میں اتر جائے، اس کو لگے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے، اور جب تک وہ یہ کام کرتے رہیں گے دیکھیں ہماری زندگیوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال بھی بھرتے رہیں گے۔ اور جو کسی کو کوئی برائی کی تلقین کرتا ہے یا برائی کی دعوت دیتا ہے تو اس کے جتنے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں ان کو گناہ ملتا ہے، لیکن جس نے برائی کی دعوت دی، جس نے برائی کا بات کسی کو بتائی تو اس کو بھی ان سارے عمل کرنے والوں کے برابر ہی گناہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال کو بھر دے نیکیوں کے ساتھ، تاکہ قیامت کے دن ہم نور کے ممبروں پہ بیٹھیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم چھٹے پارے کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ ہاں جی، ایک اور بات مجھے یاد آئی کہ آپ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آواز تھوڑی کم آ رہی ہے اور تھوڑی سی آئی تھنک پکچر کوالٹی تھوڑی سی آپ کو ایسے لگ رہی ہے۔ میں پاکستان میں ہوں، میرے لیے ممکن نہیں ہے یہ ساری چیزیں کرنا۔ انشاءاللہ جب میں واپس ایسٹرن جاؤں گی 8 روزے پہ انشاءاللہ میں واپس اپنے گھر پہ ہوں گی، تو وہاں پہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ یہ پرابلم نہیں ہوگی۔ ابھی آپ تھوڑا سا میرے ساتھ یہ برداشت کر لیں۔ آواز کے لیے میں نے بلکہ کل مائک منگوانے کی کوشش کر رہی ہوں، کل اگر مجھے مل جاتا ہے تو وائس کوالٹی اور بھی بہتر ہو جائے گی۔ تھوڑا سا آپ بھی صبر کریں۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اللہ مع الصابرین، تو ایسی چیزیں جب بھی راستے میں آتی ہیں میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ یہ منزلیں طے کرنے کا موقع ہے۔ اگر میرے پاس کوئی بھی مشکل ہے، کیونکہ ابھی میں پاکستان میں ہوں، یہاں پہ ہر چیز مجھے میسر نہیں ہے ویسے جیسے میرے اپنے اس گھر میں ہے، تو ہرڈلز ہوتی ہیں، تو پھر میرے دل میں بہت خوشی آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزما رہے ہیں اس وقت مجھے کہ میں اس معاملے میں کیا کر رہی ہوں۔ تو اگر میں اس میں کامیاب ہو گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ میری وہ منزلیں بھی کھول دیں گے جو رکی ہوئی ہیں۔ اور ہم سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ امتحان اسی لیے تو آتے ہیں کہ ہماری منزلیں کھلے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ بس یہ کوشش کیجئے کہ آپ جتنے لوگوں کو ہے یہ دورہ قرآن پہنچاتے رہے، کیونکہ اردو میں ہے، ساروں کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ جتنے لوگ بھی عمل کریں گے میرے اور آپ کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کا بہت بڑا، ہم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو ہم خود بھی حیران ہو جائیں گے کہ ہماری یہ نیکیاں کہاں سے ہمیں ملی ہیں۔ تو آئیے جناب اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ آیت نمبر 1، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اور اب یہاں پہ دیکھیے
कितना बड़ा हमें मैसेज मिल रहा है कि नहीं पसंद फरमाता अल्लाह एलानिया बुरी बात का कहा जाना माँ सिवाय इसके जिस पर जुल्म किया गया हो, और है अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला। यहाँ पे हमें जो सबक मिल रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बुराई को खुलेआम इश्तिहार ना बनाओ। अगर कोई बुराई का पता चलता है तो उसको दबा दो। उसकी वजह क्या होती है कि सोसाइटी पोल्यूट नहीं होती है। लेकिन आजकल आप देखें, जब हम मीडिया पे ऐसी चीजें देखते हैं कि वो लोग जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, उन घरों में वो बच्चियां जो कहाँ पे बैठी हुई अपने घरों के अंदर, वो कैसी कैसी वीडियोस पोस्ट करती हैं। क्योंकि अल्लाह बुराई क्या है हमने पढ़ा ना पहले, और जो मैंने डिटेल लेक्चर्स जो मेरे संडे को मेरी क्लास होती है उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फहाशी को हराम किया है। तो हम खुले आम जब ऐसी चीजें करते हैं तो उससे दूसरे लोग इनकरेज होते हैं कि जी ये कर रहा है तो हमारे लिए क्या है, उसकी माँ तो कुछ कहती नहीं है, फिर मेरी अम्मी ऐसे क्यों कहती है। देखिए ये अक्सर ये बात होती है कि अगर बच्चियों को आप किसी बात से रोकते हैं तो उनके जानने वाले अगर उनकी दोस्त हैं, उनके घरों में ऐसी आजादी है काम करने की जो बुरी बातों में आता है, तो हमेशा बच्चे ये कहते हैं कि उनके घरों में इजाजत है, आप हमें क्यों नहीं करने देते। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बुराई को छुपा दो, कोई जरूरत नहीं है उसको इश्तिहार बनाने की, इल्ला मन जुलिम। यहाँ पे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर किसी के साथ कोई जुल्म हुआ, ज्यादती हुई है, तो उसको ये हक है कि वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाए ताकि उससे निजात दी जा सके। अब देखिए कई दफा ऐसा होता है कि माँ बाप अक्सर ये बात कहते हैं कि कोई बात नहीं, ससुराल में अगर जुल्म हो रहा है, खामन जुल्म कर रहा है, बेटा जुबान बंद रखना। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखें आपके सामने में आयत रखी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अगर जुल्म हुआ है ना तो फिर आप ये बात कर सकते हैं। तो जुल्म क्या है? जुल्म यही तो है कि अगर आप किसी के बारे में गलत बात कह दें, किसी की हक तलफी कर दें, किसी के विरासत में हक मार दें, किसी को कोई भी लेवल पे आप देखिए कि अगर किसी के ऊपर कोई जुल्म हो रहा है तो उसको इजाजत है कि वो उतनी ही बात जितनी उसके ऊपर जुल्म हुआ है वो बता दे। लेकिन यहाँ पे एक और डरने की बात है कि अगर जुल्म किसी के ऊपर आप करें, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे, तो आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत जो है ना वो आसमान से अल्लाह के अर्श से आती है उसकी दुआ कबूल करने के लिए। क्योंकि जालिम जो है ना उसके लिए बहुत बहुत बड़ी उसके लिए सजा यही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना कि जुल्म करने वाला तो सो जाता है, लेकिन जालिम की जो आहें हैं वो सातों आसमान तक चली जाती हैं। और फिर एक और भी बात यहाँ पे होती है कि कई दफा लोग हमें ब्लैकमेल भी करते हैं कि देखो तुमने मेरे साथ ये किया ना, देखो तुम्हें अल्लाह पूछेगा। तो हम ये सोचते हैं कि ये मजलूम की बद्दुआ तो सातों आसमान तक चली जाती है, जबकि पता होता है कि हमने ऐसा जुल्म नहीं किया। बाज लोग जानबूझ के अपने आप को मसलूम बना देते हैं, तो ऐसी उनके लिए भी बात नहीं है। यहाँ पे समझने की बात सिर्फ यही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जो जालिम है ना उसके लिए ये डरने की बात है कि मजलूम जो है उसकी दुआ सातों आसमान तक चली जाती है। अगर तुम खुल्लम खुला करोगे भलाई या इसको छुपाओगे या दरगुजर करोगे बुराई को, तो यकीनन अल्लाह है माफ करने वाला और साहिब कुदरत है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर तुम खुल्लम खुला करोगे भलाई तो या उसको छुपाओगे, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर कोई भी नेकी का काम करते हैं, अगर आपकी नीयत ये है कि आप उसके करने से किसी दूसरे को हिम्मत मिलेगी और वो भी नेकी का काम करेगा, तो उसकी इजाजत है। और अगर तुम छुपा के करते हो तो फिर तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ना कि जो छुपा के कोई सदकात करता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श के साए तले होगा क़यामत के दिन। और यहाँ पे एक और बात जो फरमाई कि अगर तुम दरगुजर करोगे बुराई से तो यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ करने वाला और साहिब कुदरत है। कि अगर फिर तुम किसी को माफ ही कर दो, और ये कितना बड़ा मुकाम है, माफ करना कोई छोटी बात नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर तुम्हें इतना जिगरा है, इतनी हिम्मत है, तो अगर तुम माफ कर देते हो ना तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत साहिब कुदरत है। क्योंकि क़यामत के दिन जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होंगे तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से यही बात हम वहां पे भी कह सकते हैं कि या रब्बुल आलमीन, मैंने तेरे बंदे को उस वक्त माफ किया था जबकि इसने मेरे साथ इतनी ज्यादती की थी, तो आज आप हमें माफ कर दे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी इस बात की कदर करेंगे। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, इनन वो लोग जो कुफर करते हैं अल्लाह के साथ और उसके रसूलों के साथ और चाहते हैं कि तफरीक करे दरमियान अल्लाह और उसके रसूलों की, और कहते हैं हम ईमान लाते हैं बास पर और इनकार करते हैं बास का, और चाहते हैं कि निकाल लें इसके दरमियान कोई राह। यही लोग हैं जो काफिर हैं हकीकी, और तैयार कर रखी है हमने काफिरों के लिए अजाब जिल्लत का।
اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ آج کل آپ نے یہ سنا ہوگا، یہ اتنا فتنہ ایک قسم کا آ گیا کہ لوگ سنت سے انکار کر دیتے ہیں، لوگ حدیث سے انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی جو قرآن میں لکھا ہے وہی ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے لیے کہا کہ جو تفرقہ کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے اندر، کہ نہیں جو قرآن میں ہے وہ ٹھیک ہے۔ اگر قرآن کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں جب آپ حدیث کو ہی نہیں سمجھتے؟ کیونکہ قرآن کی تفسیر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے نا۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے؟ پوچھئے ان لوگوں سے جو سنت کو نہیں مانتے، جو حدیث کو نہیں مانتے، ان سے یہ پوچھے کہ نماز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اقیم الصلاۃ کا لفظ استعمال ہوا نا جو ہم نے قرآن میں پڑھا، لیکن ہم نے کیسے نماز پڑھنی ہے، اس کے تمام ارکان آپ کو کس نے سکھائے ہیں؟ اور اس طرح سے تھاؤزنڈ چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر ہمیں نہیں سمجھ آ سکتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یہی لوگ پکے کافر ہیں، اور کافروں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذلت کا عذاب رکھا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کئی ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں میں بھی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم یہ کرتے ہو تو تم کافر ہو، تو کیا پھر وہ کافر ہو جاتے ہیں؟ یہاں پہ ایک بات آپ سے دیکھیے کہ وہ کافروں والے عمل کرتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر توفیق عطا کرے کہ وہ توبہ کر لیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو معاف کر دے، آمین ثم آمین۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور نہیں تفریق کی کسی میں، ان میں سے یہی لوگ ہیں ان قریب عطا فرمائے گا وہ انہیں ان کا اجر، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ سوال کرتے ہیں تم سے اہل کتاب کہ اتار لاؤ تم ان پر کتاب آسمان سے، تو یقیناً یہ سوال کر چکے ہیں موسیٰ سے پہلے اس سے۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا موسیٰ علیہ السلام پہ جب وہ گئے تھے کوہ طور پہ، تو ایک ہی دفعہ جو کتاب نازل ہوئی تھی، تو یہ بھی کیا بار بار آتی ہے کہ اب یہ وحی آ گئی، اب یہ وحی آ گئی، تو ایک ہی دفعہ کتاب کیوں نہیں لے آتے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ کے ساتھ بھی ایسے کیا تھا، حالانکہ ان کو تو اکٹھی کتاب دی تھی، اور کیا کیا تھا کہ جب کہا انہوں نے کہ دکھا ہمیں اللہ کو کھلم کھلا، تو ان کی جرأت دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لے کے آئے تو ان کو کہا انہوں نے کہ ہمیں موسیٰ، اب یہ کون لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا؟ یہ اس زمانے کے مسلمان تھے، اور موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، تم کہتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے کلام کرتا ہے، تو ہمیں بھی دکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ سو پکڑا ان کو بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے، پھر بنا بیٹھے وہ بچڑے کو معبود، اس کے بعد کہ آ چکی تھی ان کے پاس کھلی نشانیاں، پھر درگزر کیا ہم نے اس سے بھی، اور عطا کیا تھا ہم نے موسیٰ کو غلبہ کھلے طور پر۔ اب یہاں پہ دیکھیے حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ گئے تھے، پیچھے سے ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا دیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا یہ کہ بنی اسرائیل نے جب ایسے کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا سزا دی تھی کہ جس نے شرک کیا ہے نا وہ سب ایک دوسرے کو قتل کرے، اور یہی ان کی معافی تھی۔ اور معافی کہاں پہ؟ جب قیامت کے دن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے، لیکن دنیا میں ان کو یہ سزا ملی تھی۔ اور آیت نمبر 154 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اٹھایا ہم نے ان کے اوپر کوہ طور ان سے عہد لینے کو، اور حکم دیا ہم نے انہیں کہ داخل ہونا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اور حکم دیا ہم نے ان کو کہ نہ حد سے بڑھنا سب کے معاملے میں، اور لیا ہم نے ان سے عہد بہت مضبوط۔ اب یہاں پہ سب کا معاملہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے کہا تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، اور یہ حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا تھا۔ اب انہوں نے کیا چالاکی کی کہ ہفتے کی بجائے وہ ایک دن پہلے جمعے کے دن وہ اپنی نیٹ لگا دیتے تھے، جب پانی، اور ہوتا بھی کیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں اچھل اچھل کے آتی تھی، آزمائش تھی نا ان کی، تو اس دن کیا ہوتا تھا کہ مچھلیاں اس نیٹ میں آ جاتی تھی، پانی نیچے چلا جاتا تھا، تو سنڈے کو جا کے وہ مچھلیاں پکڑ لیتے، تو کہتے تھے ہم ہفتے کو تو نہیں پکڑتے نا۔ ایسے ہی بہانے ہم بھی کرتے ہیں، جب بھی دین کا معاملہ آتا ہے نا، ہم کوئی نہ کوئی پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو قصے بیان کر رہے ہیں وہ ایسے نہیں ہمیں قصے سنا رہے، یہی بتا رہے کہ اس وقت کے مسلمان جو تھے انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے بھی ایسے ہیلے بہانے کیے تھے۔ تو آج مسلمانوں تمہیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر تم ایسے کرو گے تو اللہ کی پکڑ آئے گی۔ اور اب آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس بسبب اس کے کہ توڑ ڈالا انہوں نے اپنے عہد کو، اور اس کے کفر کرنے پر اللہ کی آیات پر۔ دیکھیے یہ پھر وہی بات آ گئی کہ اللہ کی آیات کا کفر کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم یہ آیت نہیں لکھی ہوئی ہے،
جیسے ہمارے ذہن میں آتا ہے نا اللہ کی آیات کا کفر کرنا، اللہ کی آیات کو مانتے نہیں تھے، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے تھے، تو ان کی اللہ کی آیات سے کفر کرنے پر اور ان کے قتل کرنے پر انبیاء کے ناحق، اور ان کے کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، بلکہ مہر کر دیا اللہ نے ان پر ان کے کفر کے سبب، بس نہیں ایمان لاتے وہ بلکہ بہت ہی کم۔ اور یہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے دل غلاف میں، جیسے کوئی چیز آپ غلاف میں بند کرتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ہم قرآن پاک بند کرتے ہیں نا، کہ خوبصورت سا غلاف آتا ہے کہ مطلب ہمارے دل بند ہے، ہم نئی شریعت نہیں لینے والے، نئے نبی جو بھی آئے ہم ان کی بات نہیں ماننے والے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بسبب ان کے کفر کے اور ان کے قول کے مریم پر ایک بہتان عظیم، اور ان کے قول کے کہ یقیناً ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو، حالانکہ نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو اور نہ سولی چڑھایا انہوں نے اسے، لیکن صورت معلوم ہوئی اس کی سی ان لوگوں کو، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں ضرور شک میں پڑے ہوئے ہیں اس کے بارے میں، نہیں ان کو اس کا کوئی علم سوائے پیروی کے ایک گمان کی، اور نہیں قتل کیا انہوں نے ان کو یقیناً۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی پر چڑھایا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، انہوں نے ان کو سولی پر نہیں چڑھایا بلکہ ان کو شک ہو گیا تھا، اور ہوا بھی یہ تھا کہ ان کے حواریوں میں سے ایک حواری نے غداری کی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل گیا، اور جب اس نے ساری بات بتا دی کہ کدھر حضرت عیسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب وہ ان کو پکڑنے کے لیے آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آسمان دنیا پہ اٹھا لیا اور اس کی شکل حضرت عیسیٰ کی طرح کی بنا لی، اور انہوں نے اسی کو پکڑ لیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ اٹھا لیا اس کو اللہ نے اپنی طرف، کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ہے اللہ غالب حکمت والا، اور نہیں کوئی اہل کتاب میں سے مگر ضرور ایمان لے آئے گا اس پر اس کی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن ہوگا وہ ان پر گواہ۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ پر ہر اہل کتاب ایمان لائیں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، بس سبب ظلم کے ان لوگوں کے جو یہودی تھے، حرام کر دی تھی ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں جو حلال تھی ان کے لیے، اور اس سبب سے کہ وہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے، تو ہوا بھی یہ کہ جو چیزیں ان کی شریعت میں حرام تھی ان کے گناہوں کے سبب، یا پھر انہوں نے خود ہی حرام کر لی تھی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو حلال کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے، تو اب یہ کہتے تھے کہ شریعت تو وہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے اس کو حرام کیا اب حلال کیا، یہ کیسی بات ہے؟ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ان کے گناہوں کے سبب ان پہ حرام تھی، لیکن وہ ہماری امت پہ، مسلمانوں پہ وہ حرام نہیں ہے، جیسے کہ ان کا گوشت کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیا تھا لیکن وہ ہمارے لیے حلال ہے، اور ان کے لینے کے سود کے جبکہ منع کیا گیا تھا ان کو اس سے، اور ان کے کھا جانے سے اموال لوگوں کے ناحق طریقے سے، اور تیار کر رکھی ہے ہم نے ان کے لیے جو کافر ہیں ان میں سے عذاب دردناک، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن جو پختہ لوگ ہیں علم میں ان میں سے، اور جو مومن ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تم پر اور جو نازل کیا گیا تم سے پہلے، اور قائم کرنے والے ہیں نماز کے اور دینے والے ہیں زکوٰۃ کے اور ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر، تو یہی لوگ عنقریب جنہیں دیں گے ہم اجر عظیم۔ اور اب آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً وہی بھیجی ہم نے تمہاری طرف جس طرح وہی بھیجی تھی ہم نے نوح کی طرف اور پیغمبروں پر اس کے بعد، اور وہی بھیجی تھی ہم نے ابراہیم کی طرف اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان پر، اور عنایت کی تھی ہم نے داؤد کو زبور، اور وہ رسول ہیں کہ بیان کر چکے ہم جن کے حالات تم سے اس سے قبل، اور وہ رسول ہیں کہ نہیں بیان کیے جن کے حالات ہم نے تم سے، اور کلام فرمایا اللہ نے موسیٰ سے ایک باہمی کلام۔ سب رسول خوشخبریاں سنانے والے اور ڈرانے والے ہیں تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت رسولوں کے آنے کے بعد، اور ہے اللہ غالب حکمت والا۔ اور یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر دور میں رسولوں کو بھیجا، کتابیں بھیجی تاکہ لوگوں کو رہنمائی ملے اور تاکہ لوگ ہدایت پر چل سکے، کیونکہ ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تھا تو کیا فرمایا تھا کہ اب ہدایت میری طرف سے آئے گی اور جو اس پہ عمل کرے گا وہ سیدھی راہ پا جائے گا۔ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ رسولوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا گیا تاکہ لوگ سیدھی راہ اپنا لیں۔
اور آیت نمبر 216 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اللہ گواہی دیتا ہے اس پر جو نازل کیا گیا اس نے تم پر کہ نازل کیا گیا ہے اس کو اپنے علم سے، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اور کافی ہیں وہ اللہ پر بطور گواہ۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، بے شک بھٹک کر جا پڑے وہ گمراہی میں دور کی۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کرتے رہے، نہیں ہے اللہ کہ معاف کر دے ان کو، اور نہ ہی وہ دکھائے گا ان کو سیدھا راستہ، سوائے راستے کے جہنم کے رہیں گے وہ جس میں ہمیشہ، اور ہے یہ اللہ کے لیے بہت آسان۔ دیکھیں ہم بار بار پڑھتے ہیں نا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی حکم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں اس کی پیروی نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا غصہ اور غضب ہم پڑھ رہے ہیں، تو پھر بھی ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دینا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی باتیں سنتے ہیں نا جب لوگوں سے، تو کچھ نہیں ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دینا، اب کچھ نہیں ہونا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ شیطان ہے جو ہم کو جان بوجھ کے ایسی چیزیں ہمارے دل میں ڈالتا ہے۔ آف کورس اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اتنے رحمان و رحیم نہیں ہوتے تو آج ہم دنیا میں جتنی گناہ کر رہے ہیں، جتنی غلطیاں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں اس کی اتنی بڑی بڑی سزائیں دکھا دیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار موقع دیتے ہیں کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو، یقیناً آ گیا ہے تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، تو ایمان لاؤ، بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہم یہ بھی پڑھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ اس کے درمیان میں، سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے۔ اے بندے تو اپنی اوقات تو دیکھ کہ تجھے کیا ہو گیا، تو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم نہیں مانتا، اور اتنی آسانی کے ساتھ تو یہ سوچتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب مت مبالغہ کرو اپنے دین میں، اور نہ کہو اللہ کے بارے میں سوائے حق کے۔ اب یہاں پہ دیکھیے مبالغے کی جو بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مبالغہ نہ کرو۔ یہ انہوں نے کیا مبالغہ کیا تھا کہ اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو وہ مقام دے دیا جو ان کا مقام نہیں تھا۔ آج ہم دیکھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں، مجھے امام احمد رضا کی بات یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ نعت لکھتے ہوئے اتنا کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں، اور میں کیونکہ بالکل ایسے جیسے تیز دھار پہ، تلوار کی تیز دھار پہ کسی کو بٹھا دیا ہو، کہ اگر اس نعت میں جب ہم بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں، تو اگر ہم اسے کم کرتے ہیں تو ہم گناہ گار ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم زیادہ کرتے ہیں تو مبالغے میں آ جاتے ہیں اور وہ شرک میں چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم دیکھیں دوسرے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس سے ہمیں بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس پہ نبی بن کے آئے تھے، وہ مسلمان تھے جن کے لیے آئے تھے نا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کن پہ آئے تھے، وہ بھی مسلمان تھے اپنے وقت کے، عیسائی تو انہوں نے نام رکھ لیے تھے، لیکن اپنے وقت کے تو یہود اور نصارہ جو تھے اپنے وقت کے مسلمان تھے، انہوں نے جو غلوف کیے، تو آج ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس قرآن میں بتا رہے ہیں تاکہ ہم اسے بچ جائیں، لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، ہم کیا غلط کر رہے ہیں، کیا یہ کام کرنا سے ہم تو اچھا ہی کام کر رہے ہیں، لیکن غلوف جو ہوتا ہے وہ محبت میں انتہا سے ہی ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب مت مبالغہ کرو اپنے دین میں، اور نہ کہو اللہ کے بارے میں سوائے حق، اور در حقیقت مسیح عیسیٰ ابن مریم تھا رسول اللہ کا، اور کلمہ تھا اس کا جو اس نے بھیجا تھا مریم کی طرف، اور ایک روح اس کی طرف سے۔ تو ایمان لو اللہ پر، اس کے رسول پر، اور نہ کو خدا تین ہے، باز آؤ کہ بہتر ہے تمہارے حق میں۔ در حقیقت اللہ معبود واحد ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ سازگار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں آر ہو مسیح کو کہ ہو وہ بندہ اللہ کا، اور نہ فرشتے جو مقرب ہیں، اور جس نے آج سمجھا اس کی عبادت کو اور تکبر کیا، تو عنقریب جمع کرے گا وہ ان کو اپنے
पास सब के सबको। सो वो लोग जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, तो देगा वो इन्हें उनका पूरे का पूरा अजर और मजीद अनायत करेगा उन्हें अपने फजल से। और बस वो लोग जिन्होंने आर किया और तकब्बर किया, तो देगा वो उनको अजाब तकलीफ देने वाला, और ना पाएंगे वो अपने लिए सवाए अल्लाह के हामी और ना कोई मददगार। अल्लाह अकबर। ए लोगो, यकीनन आ चुकी है तुम्हारे पास एक रोशन दलील। कौन सी दलील आ चुकी है? ये कुरान पाक तुम्हारे रब की तरफ से, और नाजिल किया है हमने तुम्हारी तरफ नूर मुबीन। बस वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह पर और पकड़े रहे मजबूती से उसको, तो अनकरीब दाखिल करेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको अपनी रहमतों से, अपनी जानिब से और फजल में, और दिखाएगा उन्हें अपनी तरफ से सीधा रास्ता। अब आयत नंबर 176 में हम कलाला के बारे में देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने विरासत के, क्योंकि हम पहले डिटेल में विरासत के कानून पढ़ चुके, अब यहाँ पे कलाला के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह फतवा देता है तुम्हें कलाला के बारे में। अगर कोई मर्द मर जाए कि ना हो जिसकी औलाद और हो उसकी एक बहन, तो उसके लिए निस्फ है जो उसके भाई ने तरके में छोड़ा, और वो भाई इस मरने वाली बहन का वारिस होगा अगर ना हो इस बहन की औलाद। फिर अगर हो इस मरने वाले भाई की दो बहनें, तो उन दोनों के लिए 2/3 इनमें से जो उस भाई ने तरके में छोड़ा। और अगर हो भाई बहनें मर्द और औरतें, तो मर्द के लिए बराबर है हिस्सा 2 औरतों के। बयान फरमाता है अल्लाह तुमसे कि ना भटकते फिरो, और अल्लाह हर चीज को खूब जानता है। देखिए, वरासत के जितने भी रूल्स हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें बता दिए, लेकिन फिर भी बाज़ दफा ऐसा होता है कि सिचुएशंस फर्क होती हैं। तो हमेशा ये कोशिश करें कि कोई भी ऐसा मामला होता है, क्योंकि जब कोई फौत हो जाता है तो उसकी वरासत जितनी जल्दी से जल्दी तकसीम हो जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का यही हुक्म है। इसी वजह से यहाँ पे देखिए, मैं कई दफा ये सोचती हूँ कि माँ बाप इतनी मेहनत से पैसा जमा करते हैं औलाद की खातिर ना, और वो औलाद जो माँ बाप की जान होती है, उनके मरने के बाद उसी जो पैसा वो इतनी मुश्किल से जमा करते हैं ना, उसी पैसे की वजह से सब बहन भाइयों में लड़ाई हो जाती है, इल्ला माशाल्लाह। लेकिन ज्यादातर आप देखें दिल खट्टे हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कभी माँ बाप ये चीज सोच लें कि जो चीज वो छोड़ के जा रहे हैं वो चीज उनके लिए कितना फितना बन जाएगी, तो मेरा ख्याल है कि माँ बाप कभी ऐसा ना करें। और यही बात कि छोड़ेंगे माल तो डेफिनेटली अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो बैना बता दिया कि कैसे उसकी डिवीजन होगी, किसका माल किसको कितना मिलेगा, लेकिन जिगरा भी तो होना चाहिए ना वो सारा करने के लिए। और फिर उसकी इतनी बड़ी सजा, इतनी बड़ी सजा। आप देखें, अगर किसी के विरासत में से अब छोटा सा माल भी है, फॉर एग्जाम्पल आपकी बहन का हिस्सा था, आपने जबरदस्ती धोखे से ले लिया, वो माल जो है वो आग बन के पेटों में जाएगा। और वो कैसे हलाल, अब देखिए, हराम माल का एक लुकमा पेट में चला जाए तो 40 दिन की दुआएं कबूल नहीं होती हैं, 40 दिन की इबादत कबूल नहीं होती। तो कैसे वो माल जो खा रहा होता है, वो ना सिर्फ खुद खाता है, अपनी औलाद, अपने जिसको भी खिलाता है, कैसी आग भरता है वो पेटों में। और ये चीज कोई समझता नहीं है इतनी आसानी से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये सूरत हमने खत्म की है आज इंशाल्लाह, तो इसके जितने भी अहकामात हैं हम उसको भी समझने के काबिल हो जाए। इसलिए मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बार बार एक ही दुआ मांगती हूँ कि अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाहु व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहु, कि या अल्लाह हमें हक दिखा दे हम, ताकि, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक भी अता करके हम उसकी पैरवी करें, और हमें बातिल भी दिखा दे या रब्बल आलमीन, ताकि हम उससे इज्तनाब कर लें। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह अब हम शुरू करते हैं सूरत अल माइदा और देखते हैं कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए क्या अहकामात रखे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। अब किसको कहा जा रहा है ना, मुझे और आपको कहा जा रहा है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें पुकार रहे हैं और कह क्या रहे हैं कि जो ईमान लाए हो पूरा करो मुआहदों को। कौन से अहदों को पूरा करो? अब आप जरा देखिए कि हमने कौन से अहद पूरे करने हैं। हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ अहद किया है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह,
وہی عہد ہے۔ اور پھر سب سے بڑا عہد اس کے بعد جو ہم ایک اور عہد کرتے ہیں جو نکاح کا عہد ہوتا ہے، جب ہم اپنے نکاح کے رشتے میں بنتے ہیں، یہ اتنا بڑا عہد ہوتا ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کے لیے، کیونکہ انہوں نے پوری ایک نسل کو آگے تیار کرنا ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی میں ہارمنی ہوگی، محبت ہوگی، پیار ہوگا، اس گھر سے جو بچے بڑے ہوں گے نا، وہ سوسائٹی کے لیے ایک خوبصورت پھول کی طرح بڑے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پورا کرو اپنے معاہدوں کو، حلال کر دیے گئے تمہارے لیے چرانے والے چوپائے، مویشی بجس ان کے جو پڑھ چکے پہلے سے، ہم تمہیں سنا چکے جو ابھی ہم نے پڑھ چکے پہلے سے کہ کیا حلال ہے، نہ حلال جاننا شکار کو جبکہ تم ہو احرام میں، بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اب دیکھیے کہ احرام کی حالت میں ہماری آزمائش کیا ہوتی ہے کہ جو حلال چیزیں ہوتی ہیں کچھ، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت حرام کر دیتے ہیں، جسٹ ٹو نو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس وقت میرے حکم کیوں مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ اور جب ہم اس وقت اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات میں پکے ہو جاتے ہیں، تو جب ہم واپس آتے ہیں عمرہ یا حج سے، تو یہی پریکٹس ہماری ہوتی ہے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ احکامات جس پہ اللہ نے منع کیا ہے، اب ہم نے وہ نہیں کرنے ہیں۔ اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے حرمتی مت کرو اللہ کی نشانیوں کی، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ قربانی کے جانور کی، اور نہ ان کے پٹے پڑے ہوئے ہوں جن کے گلوں میں، اور نہ ان کی جو جا رہے ہوں بیت الحرم کی طرف طلبگار بنتے ہوئے فضل کے اپنے رب کی اور اس کی خوشنودی کی۔ اور یہاں پہ ان جانوروں کے بارے میں ہے کہ پٹے ڈالے ہوئے وہ تھے کہ جن کی ایک نشانی ہوتی تھی کہ یہ انہوں نے قربانی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اس زمانے میں یہ رواج ہوتا تھا کہ لوگ اپنے قربانی کے جانور ساتھ لے جاتے تھے، اور ایک نشانی کے طور پہ ہوتا تھا کہ یہ والے جانور جو ہیں یہ ہم ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اور ان کے بارے میں ہے کہ ان کی تم بے حرمتی مت کرو۔ جب احرام اتار دو تو پھر شکار کرو، اور نہ آمادہ کرے تمہیں دشمنی ان لوگوں کی کہ انہوں نے روکا تھا تم کو مسجد حرام سے اس بات پر کہ تم زیادتی کرنے لگو، اور تعاون کرو نیکی میں اور پرہیزگاری میں، اور مت تعاون کرو گناہ میں اور ظلم میں، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حرام کیا گیا تم پر مرا ہوا جانور اور بہتا لہو اور گوشت سور کا، اور وہ جس کو پکارا گیا ہو غیر اللہ کا نام جس پر، اور وہ جو گلا گھٹ کر مر جائے، اور وہ جو چوٹ لگ کر مر جائے، اور وہ جو گر کر مر جائے، اور وہ جو سینگ لگ کر مر جائے، اور وہ جس کو پھاڑ کھائے درندے مگر وہ جس کو مرنے سے پہلے ذبح کر لیا تم نے، اور وہ جو ذبح کیا گیا ہو آستانے پر، اور یہ کہ قسمت معلوم کرو تم جوے کے تیروں سے، یہ سب گناہ کے کام ہے۔ آج نا امید ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے، تو مت ڈرو ان سے اور مجھے سے ڈرتے رہو۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بتایا کہ کون کون سے جانور جو ہیں کس حالت میں وہ حرام ہوں گے، کھانا ان کا منع کیا گیا، لیکن اس سے پہلے اگر ان کو چوٹ جب لگی ہے، وہ گرے ہیں، ابھی ان کے اندر جان ہے، تو اس وقت اگر تم ذبح کر لیتے ہو تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اور اب آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت خوشخبری دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمام کر دی تم پر اپنی نعمت، وردیت لکم الاسلام، اور پسند کیا تمہارے لیے دین اسلام کو۔ بس جو شخص ناچار ہو جائے بھوک سے کہ نہ مائل ہو گناہ پر، تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر اس حالت میں ہے کہ اس کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہاں تک حالت ہو گئی کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا، تو اس وقت جو حرام چیز ہے وہ اس وقت وہ کھا سکتا ہے، اس پہ اس وقت کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، وہ اس لیے نہیں کہ اپنے شوق سے کھا رہا ہے، صرف اس لیے کہ اس کی جان بچ جائے، وہ اتنا سے صرف کھاتا ہے، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں وہ تم سے کہ کون سی چیزیں حلال کی ہیں، ان کے لیے کہہ دو کہ حلال کی ہیں تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں، اور جن کو صدا رکھا ہے تم نے شکاری جانوروں میں سے شکار پر دوڑانے کو، کہ سکھاتے ہو تم ان کو جو کچھ سکھایا ہے تم کو اللہ نے، تو کھاؤ ان میں سے جو پکڑ رکھیں وہ تمہارے لیے، اور لو نام اللہ کا اس پر، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب یہاں پہ جو شکاری جانور انہوں نے رکھے ہوئے تھے جو شکار پکڑ کے لاتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بھی تم سدھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا کہ کس طرح سے ان کو لے کے آنا ہے۔ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ میرے انشاءاللہ جو میرے لیکچرز ہوتے ہیں جس میں نے تفسیر کرواتی ہوں، اس میں آپ جا کے ضرور دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں
آج حلال کر دی گئی تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں، اور کھانا ان لوگوں کا جنہیں دی گئی ہے کتاب حلال ہے تمہارے لیے، اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے، اور حلال ہیں پاک دامن عورتیں مومنات میں سے، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی کتاب تم میں سے، جبکہ ادا کر دو تم انہیں ان کے مہر نکاح میں لانے کے لیے، نہ کہ بدکاری کرنے کے لیے، اور نہ کہ یہ کہ چھپی آشنائی کے لیے، اور جو منکر ہوا ایمان کا تو یقیناً ضائع ہو گئے اس کے عمل، اور وہ ہوگا آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ جو یہ بات آتی ہے کہ اہل کتاب کا کھانا جائز ہے، تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب کا کھانا وہ جائز ہے جو ہمارے لیے بھی حلال ہے۔ فار ایگزامپل اگر کسی مسلمان کے گھر میں کوئی حرام چیز ہے تو وہ تو نہیں کھائیں گے نا، اسی طرح سے اہل کتاب میں بھی جو حرام چیز ہے وہ ہم نہیں کھا سکتے۔ فار ایگزامپل اگر انہوں نے ذبح کیا اور اگر انہوں نے حلال طریقے سے ذبح نہیں کیا، مطلب خون نہیں نکالا سارا جب وہ ذبح کر رہے تھے، تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اور لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بس کہہ دیا کہ اہل کتاب کا کھانا حلال ہے تو وہ کھا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں ہم وضو کے احکامات پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے تو دھو لیا کرو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کونیوں تک، اور مسح کر لو اپنے سروں کا، اور دھو لیا کرو اپنے پیر کو گھٹنوں تک، اور اگر تم ہو حالت جنابت میں تو نہا کر پاک ہو جایا کرو، اور اگر تم ہو بیمار یا سفر میں، یا آیا ہو کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے، یا مقاربت کی ہو تم نے عورتوں سے، پھر نہ مل سکے تم کو پانی تو تم تیمم کر لیا کرو ایسی مٹی سے جو پاک ہے، بس مسح کرو اپنے منہ کا اور اپنے ہاتھ کا، اس سے اور نہیں چاہتا اللہ کے مبتلا کرے تم کو کسی تنگی میں، بلکہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور پوری کرے اپنی نعمت تم پر تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ یہاں پہ دیکھیے دونوں چیزوں کا حکم ہے کہ وضو کرنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیسے وضو ہے، اور اس کے بعد تیمم کا بھی ذکر کر دیا کہ اگر پانی نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پانی نہیں ملا تو چلو جی نماز سے چھٹی ہو گئی، لیکن اگر پانی نہیں ملا تو پھر تیمم کرنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 7 میں، اور یاد کرو احسان اللہ کے جو کیے اس نے تم پر، اور اس کو عہد کو وہ کہ لیا تھا تم سے قول جس کا، جب کہا تھا تم سے کہ سنا ہم نے اور قبول کیا ہم نے، ڈرو اللہ سے، یقیناً اللہ واقف ہے ان باتوں سے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، دیکھیں یا ایھا الذین آمنو کی تکرار آپ کو اس میں ملے گی کہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ سے مخاطب ہیں، کیونکہ اس سے پہلی صورت میں ہم زیادہ تر یہ دیکھ رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے تھے یا ایھا الناس کے اے تمام انسانیت کے لیے تھا، اور یہاں پہ خاص طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کھڑے ہو جایا کرو اللہ کے لیے گواہیاں دینے کی انصاف والی، اور نہ آمادہ کرے تم کو دشمنی کسی قوم کی، اور ڈرتے رہو اللہ سے، یقیناً اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وعدہ فرمایا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، وہی لوگ جہنم والے ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، دیکھیے اس کے جہاں جہاں بھی یہ آتا ہے نا یا ایھا الذین آمنو، چھوٹا سا اپنا نام نیچے لکھ لیا کرے، تاکہ جب بھی آپ قرآن کھولیں گے نا تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ یہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ پکار رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو اس نے کیا ہے تم پر، جب ارادہ کیا ایک رونے کے بڑھائیں وہ تم پر اپنا ہاتھ تو روک دیا اس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے مومنوں کو۔ دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ ہم سے اتنا طاقتور ہے، اگر اس نے ایسا کر لیا تو پھر ہم ہمیں تو وہ دبا لے گا یا ہم پہ ظلم کرے گا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات کہی نا، اگر ہمیں اللہ پر بھروسہ ہوگا نا تو پھر ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہاں پہ صفائی کرنے کی ضرورت ہے، اللہ پہ توکل کرنے کی ضرورت ہے، اللہ اپنے ولی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بلا شبہ لیا تھا اللہ نے اقرار بنی اسرائیل سے، اور مقرر کیے تھے ہم نے ان میں 12 سردار، اور فرمایا اللہ نے بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم کیسے، اگر تم قائم رکھو نماز اور دیتے رہو گے زکوٰۃ اور ایمان رکھو گے میرے رسولوں پر اور مدد کرتے رہو گے ان کی، اور قرض دو گے اللہ کو قرض حسنہ۔ یہ کون سا قرض حسنہ؟ کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے۔
تو ضرور دور کر دوں گا میں تم سے تمہارے گناہ، اور ضرور داخل کروں گا میں تمہیں جنتوں میں جس میں بہ رہی ہوں گی جس کے نیچے نہریں۔ پھر جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے تو یقیناً بھٹک گیا وہ سیدھی راہ میں سے۔ اور اب آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس اس وجہ سے کہ توڑ ڈالا اس نے اپنے عہد کو، لعنت کی ہم نے اس پر اور کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو سخت، بدل دیتے ہیں وہ کلام اللہ کو اس کے مقامات سے اور بھلا بیٹھتے ہیں ایک حصہ اس میں سے نصیحت کی تھی جس کی ان کو، اور تم ہمیشہ خبر پاتے رہتے ہو خیانت کی ان کی، سوائے چند ایک کے ان میں سے، سو معاف کر دو انہیں اور درگزر کرو، یقیناً اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ اور ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، لیا تھا ہم نے ان سے عہد پھر فراموش کر دیا، انہوں نے ایک حصہ اس کا نصیحت کی تھی جس کی ان کو، تو ڈال دیا ہم نے ان کے درمیان بغض اور کینہ روز قیامت تک کے لیے، اور عنقریب آگاہ کر دے گا انہیں اللہ جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور اے اہل کتاب یقیناً آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول کے کھول کر بیان کرتے ہیں تمہارے لیے بہت کچھ اس میں سے جو چھپاتے تھے تم اپنی کتاب میں، کیونکہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی بیان کیا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو چھپا دیتے تھے۔ تو اس زمانے میں جو تورات تھی وہ عام بندے کے ہاتھ میں نہیں تھی، عام لوگ اس کو نہیں پڑھ سکتے تھے، ان کے علماء جیسے بھی کہتے تھے وہ ان کو وہی لگتا تھا کہ اس کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے۔ لیکن آج ہم کتنے نصیب والے ہیں، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ قرآن ہر انسان کے ہاتھ میں، لیکن بدقسمتی کی انتہا آپ دیکھیے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ ہم دنیا کی ہزاروں کتابیں پڑھ لیتے ہیں، ہمارا بچہ ابھی بولنا بھی نہیں سیکھتا تو ہم اسکول میں اس کو ABC سکھانا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا اپنی کتاب کے ساتھ کہ ہمیں اب تو ہماری لینگویج میں، کوئی لینگویج، اردو میں، انگلش میں، ہر لینگویج میں اس کا ترجمہ ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس کتاب کو نہیں سمجھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے ناراض ہوں گے ہم سے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب یقیناً آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول کے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت کچھ اس میں سے جو چھپاتے تھے تم کتاب میں، اور درگزر کرتا ہے بہت کچھ، بے شک آ چکی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور کتاب مبین۔ اب آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دکھاتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ ان کو جو تابع ہوا اس کی رضا کے راستے سلامتی کے، اور نکالتے ہیں انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے حکم سے، اور چلاتا ہے ان کو سیدھی راہ پر۔ بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا یقیناً اللہ ہی ہے مسیح ابن مریم۔ کہہ دو کہ کس کا بس چلتا ہے اللہ کے آگے ذرا بھی، اگر وہ ارادہ کر لے ہلاک کر ڈالے مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور اس کو جو کچھ زمین میں۔ اللہ اکبر، دیکھیں کتنی مشکل آیات ہے نا، ڈر لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے آگے ذرا بھی کس کا بس چلتا ہے، اگر ارادہ کر لے اللہ کے ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو، اس کی ماں کو اور اس کو جو زمین میں ہے، سب کے سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہلاک کر دے، تو اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمان و زمین کی، اور جو کچھ ہے ان دونوں کے درمیان، پیدا کرتا ہے وہ چاہتا ہے جو، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں یہود و نصارہ نے کہ ہم بیٹے ہیں اللہ کے اور اس کے چہیتے ہیں، کہہ دو کہ پھر کیوں عذاب دیتا ہے تمہیں اللہ تمہارے گناہوں کے سبب، نہیں بلکہ تم بشر ہو، انہی میں سے ہو جو اس نے پیدا کیا، بخش دے وہ جسے چاہے اور عذاب دے وہ جسے چاہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان کی بادشاہی اور زمین کی اور جو کچھ ہے ان دونوں کے درمیان، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب یقیناً آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول کے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے منقطع رہنے کے بعد سلسلہ رسولوں کے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 600 سال کا فرق تھا، تو اس سے پہلے تو پے در پہ رسول آ رہے تھے، اور ایک ایک رسول آ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اور دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو اپنے وقت کے مسلمانوں پہ رسول تھے، اور جو حضرت عیسیٰ تھے وہ اپنے وقت کے جو لوگ تھے اور ان کے اوپر جو مسلمان تھے رسول تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دے رہے تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسول نہیں مانتے تھے، وہ ان کو جس اپنے والدات کی جیسے عزت کرتے تھے اسی طرح سے وہ ان کو ایک بزرگ سمجھ کے ان کی عزت کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہمیں حضرت عیسیٰ اور حضرت
मूसा के जो किस्से हम बार बार पढ़ रहे हैं कि वो लोग तो मुसलमान थे, इसके बावजूद उनमें कितनी खराबियां आ गई थी, कितनी बिदात उनके अंदर आ गई थी कि मुसलमानों तुम ऐसा ना करना कि अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक हो, जो अल्लाह ना करे। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ना कहो तुम कि नहीं आया हमारे पास कोई खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला, सो यकीनन आ गया तुम्हारे पास खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। आयत नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि और जब कहा मूसा ने अपनी कौम से कि ए मेरी कौम याद करो अल्लाह का एहसान अपने ऊपर, जब पैदा किया उसने तुम में पैगंबर और बनाया तुम्हें बादशाह और अनायत किया तुमको इतना कुछ के नहीं दिया किसी को अहले आलम में से। अब देखिए अहले किताब यहूदियों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी फजीलत दी कि पूरे जहान पर उनको फजीलत दी थी। और आयत नंबर 21 में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए मेरी कौम दाखिल हो जो तुम अर्ज़ मुकद्दस में जिसे लिख दिया अल्लाह ने तुम्हारे लिए, और ना फिर जाना अपनी पीठे मोड़कर वरना पलटोगे नुकसान उठाने वालों में से। वो कहने लगे ए मूसा यकीनन वहां एक कौम है बहुत ताकतवर और यकीनन हम हरगिज नहीं दाखिल होंगे इसमें जब तक कि ना निकल जाएं और वो वहां से, फिर अगर वो निकल जाए वहां से तो हम जरूर दाखिल हो जाएंगे। कहने लगे दो शख्स इनमें से जो डरते थे, और इनाम फरमाया था अल्लाह ने उन दोनों पर कि दाखिल हो जो इस पर हमला करके दरवाजे में से, फिर जब दाखिल हो जाओगे तुम इसमें तो बेशक अल्लाह तुम्हें गालिब कर देगा और अल्लाह पर भरोसा रखो अगर तुम ईमान वाले हो। अब यहाँ पे क्या था कि वादी ती में जब ये लोग आते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो किस्सा आपको याद है ना कि फिरौन से निजात दिलाई थी और समंदर को दो हिस्से हो गए थे, हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर निकल गए और फिरौन उसमें डूब गया था। अब जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वादी ती में पहुंचते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हुक्म आता है कि इनको कहो कि ये अपनी अर्ज़ मुकद्दस की तरफ चले, फलस्तीन को उनको फतह करना था। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बिशारत भी सुना दी कि ये बस वहां पे जाएंगे तो इनको कामयाबी मिल जाएगी। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को कहा, तो क्योंकि आप देखें पीछे से ये लोग गुलाम थे, तो इतनी गुलामी में रहते रहते ना उनका मोरल भी डाउन हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं मूसा, हम तो वहां पे तो इतने बहादुर लोग हैं, इतने लंबे चौड़े उनके कद है, तो हमें बड़ा डर लगता है। तुम जाओ और अपने अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहो कि तुम्हें फतह दे, तो जब तुम्हें फतह मिल जाएगी तो हम उसके अंदर दाखिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कि हजरत मूसा जब वादी यती में आए थे तो लाखों का लश्कर उनके साथ था, और लाखों के लश्कर में से दो लोग, सिर्फ दो लोग ये कह रहे हैं कि ए लोगो जो मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं उनकी बात मानो। आप देखें कि हजरत मूसा को कितना गुस्सा आया होगा उन पे, और वो बोले ए मूसा यकीनन हम हरगिज नहीं दाखिल होंगे इसमें कभी भी जब तक वो लोग वहां पे हैं, तो तू जा और तू और तुम्हारा रब फिर दोनों लड़ों से, बेशक हम तो यही बैठे रहने वाले हैं। कहा उसने ए मेरे रब बेशक मैं नहीं इख्तियार रखता सिवाय अपने और अपने भाई के, सो तू जुदाई कर दे हमारे और इन लोगों के दरमियान जो ना फरमाना है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इतने डिसाइडेड थे कि उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से बेसिकली उनके लिए बददुआ ये की कि ये लोग नहीं मानते अल्लाह सुब्हानहू तआला, मेरे और इनके दरमियान तू जुदाई डाल दे। फरमाया उसने किसने? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। तो बेशक वो है हराम कर दिया उन पर 40 बरस तक, वो 40 बरस तक वादी ती में घूमते रहे थे, और उसके बाद हजरत मूसा भी उन्हें उसी दौरान में फौत हो गए, और उसके बाद उन्होंने यूशे बिन नून की क़यादत में जाके फलस्तीन फतह किया था, क्योंकि जो बड़े लोग थे उस वक्त के वो मर चुके थे, और अब ये नए बच्चे जो पैदा हुए थे वो अब जवान हो गए थे, तो उन्होंने फिर जाके उनके साथ जंग की थी और फिर वो फलस्तीन में जाके उन्होंने कामयाबी हासिल की। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सरगर्दा फिरते रहेंगे जमीन में, तो ना अफसोस करना ना फरमान कौम पर, और सुना दो इनको किस्सा आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का जो बिल्कुल हक है। जब पेश की दोनों ने एक न्याज तो कबूल हो गया इन दोनों में से एक की न्याज, और ना कबूल हुई दूसरे की, तो कहा उसने कि यकीनन मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने कहा कि दर हकीकत वो कबूल करता है अल्लाह परहेजगारों को। देखिए उस जमाने में क्या होता था कि जो अपनी कुर्बानी पेश करता था, दोनों के दरमियान में अगर कोई झगड़ा है कोई ऐसा है, तो वो तरीका ये होता था कि दोनों अपनी अपनी कुर्बानी लेते थे और वो जो पहाड़ के ऊपर रख लेते थे, और आसमान से एक बिजली आती थी जो जो ठीक होता था ना, जो हक पे होता था उसकी कुर्बानी को उठा के ले जाती थी, तो उसे पता चल जाता था, एक फैसला हो जाता था कि कौन ठीक है कौन गलत है। तो यही बात यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि वो जो दो भाइयों के दरमियान जो फैसला करना था, तो जो एक भाई की कुर्बानी को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कबूल किया और वो सच पे था, तो दूसरे भाई ने कहा गुस्से में आके कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा।
اور اب آیت نمبر 28 میں کہ اگر بڑھائے گا تو میری طرف اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے تو نہیں میں بڑھاؤں گا اپنا ہاتھ تیری طرف تجھ کو قتل کرنے کے لیے، یقیناً میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب ہے تمام جہانوں کا، یقیناً میں چاہتا ہوں کہ تو سمیٹ لے میرے گناہ کو بھی اور اپنے گناہ کو بھی، پھر تو ہو جائے گا اہل دوزخ میں سے، اور یہی تیری سزا ہے اور ظالموں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ تو ترغیب دی اس کو اس کے نفس نے کہ قتل کیا اس نے اپنے بھائی کو، اور اس نے قتل کر دیا، پھر ہو گیا وہ خسارہ پانے والوں میں سے۔ پھر بھیجا اللہ نے ایک کوا جو کریدنے لگا زمین کو تاکہ اسے دکھائے کہ کیسے چھپائے لاش کو اپنے بھائی کی، کہنے لگا ہائے میری بدقسمتی، کیا میں اس سے بھی عاجز ہوں کہ میں ہو سکتا جیسے کہ یہ کوا ہے کہ چھپا دیتا لاش اپنے بھائی کی۔ پھر وہ ہو گیا پشیمان اسی وجہ سے کہ لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جس نے قتل کیا کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں یا فساد کیا زمین میں، تو گویا اس نے قتل کر ڈالا تمام انسانوں کو۔ اب دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک قتل اور ایک فساد، اور آپ دیکھیے آج کل زمین میں دنیا میں فساد کیسے ہو رہا ہے، ہمارے ارد کے جو لوگ دنیا میں فساد کر رہے ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے، اب آپ غور سے سنیے گا کہ جس نے قتل کیا کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں یا فساد کیا زمین میں، تو گویا اس نے قتل کر ڈالا تمام انسانوں کو، اور جس نے زندگی بخشی اس کو تو گویا زندگی دی اس نے تمام انسانوں کو، اور یقیناً آ چکے ہیں ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ، پھر بھی یقیناً بہت سے لوگ ان میں سے اس کے بعد زمین میں بہت زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ صرف یہی سزا ہے ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور دوڑتے پھرتے ہیں زمین میں فساد کرنے والوں کو۔ اب غور کیجئے کہ فساد کا ورڈ کدھر آیا ہے، کہ زمین میں جو فساد کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہے، کہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا کاٹ دیے جائیں۔ پھر دیکھیں قتل کا ورڈ آتا ہے جو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، کہ کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سمتوں سے اور نکال دیے جائیں ملک سے، یہ اس لیے کہ رسوائی ہے دنیا میں بھی ان کے لیے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے بیشتر کہ تم قابو پاؤ ان پر، تو جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس سے پہلے، کہ اگر پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لے، پکڑا جائے گا تو پھر تو اس کو پتہ ہی اب سزا ملنی ہے، پھر توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر کوئی گناہ کرتا ہے اور اس کو احساس ہو جاتا ہے اس بات کا اور وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرتے رہو اللہ سے اور تلاش کرو اس کا قرب اور جہاد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پہ دیکھیے جہاد کا جو لفظ آتا ہے نا، سب سے ہم اب کہاں پہ، ہم تو نہیں جہاد پہ جا سکتے نا، عورتیں ہیں تو ہمارا جہاد کیا ہے کہ ہم نے اپنے نفس سے جہاد کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے، دو ہمیں مشکل لگیں لیکن ہمارے لیے اس سے بڑا جہاد نہیں ہوگا کہ ہم اس پہ جم جائیں کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پورے کرنے ہیں، تو ہم نے اپنے اندر سے یہ ساری چیزیں جو بیسیکلی دیکھیں، اگر ہم جھوٹ کی عادت ہے فار ایگزامپل، تو جھوٹ نہ بولے یہ جہاد ہے، چغلی نہ لگائے یہ جہاد ہے، کسی کا حق نہ مارے یہ جہاد ہے، کسی کا دل نہ توڑے یہ جہاد ہے۔ اسی طرح سے ایک لمبی لسٹ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جو جہاد کرنے والے ہیں ان کو پھر کتنے بڑے بڑے انعامات ملتے ہیں۔ اور آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ڈرتے رہو اللہ سے اور تلاش کرتے رہو اس کا قرب اور جہاد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نمبر 36 کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر یہ کہ ان کے پاس ہو وہ جو زمین میں ہے سب کا سب، اور اسی قدر اس کے ساتھ تاکہ فدیہ کر دیں وہ اس عذاب کے بدلے میں جو قیامت کے روز تو نہیں قبول کیا جائے گا ان سے، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہیں گے وہ کہ نکل جائے آگ سے مگر وہ نہیں نکل سکیں گے اس سے، اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشگی کا۔ اور چور مرد اور چور عورت کاٹ دو ہاتھ ان دونوں کے، سزا ہے اس کی جو انہوں نے کمایا عبرت کے طور پر اللہ کی طرف سے، اور اللہ زبردست صاحب حکمت ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 39 میں
پھر وہ جس نے توبہ کر لی بعد اپنے گناہ کے اور اصلاح کر لی تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے، اس کو بے شک اللہ بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اب یہاں پہ کیا بات ہے کہ جب اگر وہ ایون پکڑا جاتا ہے اور پھر وہ توبہ کر لیتا ہے نا، تو قیامت کے دن جو اس کو سزا ملنی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ وہاں پہ معاف کر دیں گے، لیکن دنیا میں اگر جو اس نے ایسی حرکت کی ہے تو اس کی سزا تو دنیا میں ملے گی۔ آیت نمبر 40، کیا نہیں معلوم تجھے کہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمینوں میں، عذاب کرے وہ جس کو چاہے اور بخش دے جس کو چاہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسول نہ غمگین کرے تم کو وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اپنے منہ سے جبکہ نہیں وہ ایمان لائے، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں کان لگانے والے ہیں جھوٹی باتوں پر، جاسوسی کرتے ہیں ان دوسرے لوگوں کے لیے نہیں جو تمہارے پاس آئے، تحریف کر دیتے ہیں کلام میں بعد اس کے مقام سے بدل کر، کہتے ہیں اگر دیا جائے تم کو یہی حکم تو اس کو قبول کر لینا، اور اگر نہ دیا جائے تو بچتے رہنا اس سے، اور جس کو چاہے اللہ کے اسے فتنے میں ڈال دے تو ہرگز نہیں تم اختیار رکھتے اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں ذرا بھی۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ نہیں چاہا اللہ نے کہ پاک کرے ان کے دلوں کو، اور ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بہت بڑا۔ جاسوسی کرنے والے ہیں جھوٹی باتوں پر، بہت کھانے والے ہیں حرام کو، تو اگر یہ آئیں تمہارے پاس تو فیصلہ کر دینا ان کے درمیان یا روگردانی کر لینا ان سے، اور اگر روگردانی کرو ان سے تو ہرگز نہیں وہ بگاڑ سکیں گے تمہارا کچھ بھی، اور اگر تم فیصلہ کرو تو فیصلہ کرنا ان کے درمیان انصاف سے، یقیناً اللہ محبوب رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کیسے وہ تم کو منصف بنائیں گے جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں حکم ہے اللہ کا، پھر بھی وہ منہ موڑ لیتے ہیں اس کے بعد اس سے، اور نہیں ہے یہ لوگ ایمان والے۔ آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم نے نازل فرمائی تورات جس میں ہدایت اور روشنی ہے، حکم دیتے تھے اسی کے مطابق انبیاء جو فرما بردار تھے ان لوگوں کو جو یہودی تھے، اور مشائخ اور علماء بھی، کیونکہ وہ نگہبان مقرر کیے گئے تھے اللہ کی کتاب کے اور تھے وہ اس پر گواہ۔ سو مت ڈرنا تم ان لوگوں سے، ڈرتے رہنا مجھ سے، اور نہ بیچ دینا میری آیات کو تھوڑی قیمت پر، اور جو نہ حکم دے اس کے مطابق جو نازل فرمایا اللہ نے تو یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لکھ دیا ہم نے ان کے لیے اس میں کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، یہ سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے، بس جو معاف کر دے اسے تو وہ کفارہ ہوگا اس کے لیے، اور جو نہ حکم دے اس کے مطابق جو نازل فرمایا اللہ نے تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اور بھیجا ہم نے اس کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو تصدیق کرنے والا بنا کر، اس کا جو تھا پہلے سے موجود تورات میں، اور عنایت کی ہم نے اس کو انجیل جس میں ہدایت اور نور ہے، اور تصدیق کرتی ہے اس کی جو تھا پہلے سے موجود تورات میں، اور ہدایت اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ اور چاہیے کہ حکم دیا کرے اہل انجیل اس کے مطابق جو نازل فرمایا اللہ نے اس میں، اور جو نہ حکم دے اس کے مطابق جو نازل فرمایا اللہ نے تو یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نازل کی ہم نے تم پر یہ کتاب حق کے ساتھ، کون سی کتاب؟ قرآن پاک، جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو پہلے سے موجود کتابوں میں ہے، اور نگہبان ہے اس پر، تو فیصلہ کرو اس کے درمیان اس کے مطابق جو نازل فرمایا اللہ نے، نہ پیروی کرنا ان کی خواہشات کی، اس سے کہ منہ موڑ کر جو آ چکا تمہارے پاس حق، ہر ایک کے لیے مقرر کیا ہے ہم نے تم میں سے ایک دستور اور ایک طریقہ۔ اگر اللہ چاہتا تو بنا دیتا تم سب کو ایک ہی امت، مگر یہ کہ آزمائش کرے وہ تمہاری اس میں جو دیا ہے اس نے تم کو، سو سبقت لے جاؤ نیک کاموں میں، اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے سب کے سب کو، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں پوچھے گا جو تم اختلاف کرتے تھے، اور یہ کہ فیصلہ کرے ان کے درمیان اسی کے مطابق جو نازل فرمایا ہے اللہ نے، اور نہ پیروی کرنا ان کی خواہشات کی، اور ان سے محتاط رہنا کہ نہ بہکا دے تم کو کسی حکم سے جو نازل فرمایا ہے اللہ نے تم پر، بس اگر یہ منہ موڑ لیں تو جان لو کہ صرف یہی چاہتا ہے اللہ کہ مصیبت نازل کرے ان پر ان کے بعض گناہوں کے سبب، اور یقیناً اکثر لوگ ان میں سے نافرمان ہیں۔
आयत नंबर 50, बस क्या फैसले जमाना जाहिलियत के ये चाहते हैं, हालांकि कौन बेहतर है अल्लाह से फैसला करने वाला इन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं। ए लोगों जो ईमान लाए हो, ना बनाओ दोस्त यहूद और नसारा को। देखिए कितनी दफा ये बात आ चुकी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे जो बात हम पढ़ते हैं ना बार बार कि दोस्त ना बनाओ उनको, कि उनके दिली दोस्तियां ना करो, कि राज की बातें जो मुसलमानों की राज की बातें हैं ना वो उन तक ना पहुंच जाए। इनमें से बाज दोस्त हैं बाज एक दूसरे के, और जो कोई दोस्त बनाएगा उनको तुम में से तो यकीनन उन्हीं में से होगा। बेशक अल्लाह नहीं हदायत देता उन लोगों को जो जालिम है। तो तुम देखोगे इन लोगों को जिनके दिलों में नफाक का मर्ज है कि वो दौड़ दौड़ कर जाते हैं उनमें और कहते हैं कि हमें खौफ है कि कहीं आ पड़े हम पर जमाने की गर्दिश, सो करीब है कि अल्लाह भेज दे फतह या कोई और अमर अपने पास से, तो फिर ये होकर रह जाएं इस पर कि जो कुछ ये छुपाया करते हैं अपने दिलों में पशेमान। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला, अभी कितनी दफा हमने ये पढ़ा ना कि यहूद और नसारा को अपना दोस्त ना बनाना और उनसे दिली दोस्ती ना करना। मैं आपके सामने एक दो सेंटेंस बोलती हूँ, आप काफी फेमिलियर होंगे कि हमारी ही तरह के लोग होते हैं ना, जब हम ऐसे लोगों की ऐसी कम्युनिटी में होते हैं जहाँ पे यहूद और नसारा भी हैं और हम मुसलमान भी होते हैं, तो उनका सेंटेंस क्या होता है कि आई डोंट वांट टू मीट टू मेनी देसीज। मेरे हमारा तो मिलना जुलना अमेरिकन के साथ है। मेरे बच्चे जो है ना वो अमेरिकन स्कूल में ही क्योंकि पढ़ते हैं, तो वहां पे उनकी दोस्तियां भी ऐसे, दे फील प्राउड। बेसिकली यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि हमें ये पता ही नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितना नापसंद किया इन चीजों के लिए, और हम उस बात को ऐसे लुक डाउन कराने के लिए दूसरों को कि तुम तो देसी हो, तो हमारा ऐसे मिलना जुलना जरा अपर क्लास में है। तो बिल्कुल वही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे जो बताई कि ना ऐसे करो। और आयत नंबर 53 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और कहेंगे उस वक्त वो लोग जो ईमान लाए कि क्या यही है वो लोग जो कस्में खाया करते थे अल्लाह की, सख्त सख्त अपनी कस्में, हम बेशक तुम्हारे साथ हैं, अकारत हो गए उनके अमाल, सो वो पड़ गए खसारे में। आयत नंबर 54 के ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, जो कोई फिर जाएगा तुम में से अपने दीन से, तो अनकरीब ले आएगा अल्लाह ऐसे लोग जिनको वो महबूब रखे। मेहरबान हो मोमिनों पर, सख्त काफरों पर, जहाद करे वो अल्लाह की राह में, और ना डरे मलामत से किसी मलामत करने वाले की। ये फजल है अल्लाह का, वो देता है जिसे चाहता है, और अल्लाह बड़ी कशाइश करने वाला और सब जानने वाला है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 55 में, दर हकीकत तुम्हारा दोस्त अल्लाह और उसका रसूल और वो लोग जो ईमान लाए हैं वो है। क्योंकि हम पहले पढ़ रहे हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ, तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह, उसका रसूल और जो ईमान वाले हैं वो तुम्हारे दोस्त हैं। वो लोग जो कायम करते हैं नमाज और देते हैं ज़कात, और वो अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं। और जो कोई दोस्त बन जाएगा अल्लाह और उसके रसूल का और उन लोगों का जो ईमान लाए, तो बेशक जमात अल्लाह की वही गलबा पाने वाली है। ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, मत बनाओ उन लोगों को जिन्होंने बना रखा है तुम्हारे दीन का मजाक और खेल, इनमें से जिन्हें दी थी किताब तुम में से पहले, और डरते रहो अल्लाह ही से अगर हो तुम मोमिन। आयत नंबर 58, और जब तुम मनादी करते हो नमाज के लिए तो बना लेते हैं इसका मजाक और खेल, ये इसलिए कि ये लोग नहीं अकल रखते। कह दो ए अहले किताब, क्या जिद रखते हो तुम हमसे, सवाए इसके कि ईमान लाए हम अल्लाह पर और उस पर जो नाजिल हुआ हम पर और जो नाजिल हुआ हमसे पहले, और यकीनन तुम में से अक्सर नाफरमान है। आयत नंबर 60 के कह दो, बताओ मैं तुम्हें कौन बदतर है इससे कि जजा के लिहाज से अल्लाह के नजदीक वो है कि लानत की अल्लाह ने और गजबनाक हुआ वो जिन पर, और बना दिए उसने उनमें से बंदर और सुअर, और बंदगी की जिन्होंने शैतान की, यही लोग बदतर हैं दर्जे में और ज्यादा भटके हुए हैं सीधे राह से। आयत नंबर 61, और जब आते हैं वो तुम्हारे पास तो कहते हैं हम ईमान ले आए, हालांकि आए थे वो कुफर लेकर, और वो चले गए इसी के साथ, और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं। और तुम देखोगे कि अक्सर इनमें से जल्दी करते हैं गुनाह में और ज्यादती और हराम खाने में, बेशक बुरा है जो कुछ वो करते हैं। क्यों नहीं मना करते उनको मशाइख और उलमा उन्हें गुनाह की बातें कहने से और उन्हें हराम खाने से, बेशक बुरा है जो कुछ वो करते हैं। और कहा उन्होंने कि जो है यहूदी कि अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है,
بند گئے ان کے ہاتھ اور لعنت پڑی ان پر بسبب ایسا کہنے کے۔ اصل یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ خرچ کرتا ہے جس پر چاہتا ہے، اور ضرور اضافہ ہوگا ان میں سے اکثر میں اس سے جو نازل ہوا تم پر تمہارے رب کی طرف سے سرکشی اور کفر میں، اور ڈال دیے ہم نے ان کے درمیان عداوت اور دشمنی قیامت کے دن تک۔ جب کبھی جلائی انہوں نے آگ لڑائی کی، بجھا دیا اس کو اللہ نے، اور دوڑتے پھرتے ہیں وہ زمین میں فساد کے لیے، اور اللہ نہیں دوست رکھتا فساد کرنے والوں کو۔ اور اگر یہ کہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور دور کر دیتے ہم ان میں سے ان کے گناہوں کو، اور داخل کرتے ہم ان کو باغات میں اور نعمتوں میں۔ اور اگر وہ قائم کرتے تورات مینس کہ تورات میں جو اللہ نے احکامات دیے ہیں، اگر وہ قائم کرتے اور جو کچھ نازل کیا تھا ان پر ان کے رب کی طرف سے، تو رزق ملتا ان کو ان کے اوپر سے، ان کے پاؤں کے نیچے سے۔ ان میں سے ایک جماعت میں آنا رو ہے، اور اکثر ان میں سے برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ پر ذرا غور کیجئے کہ اے رسول پہنچا دو جو کچھ نازل کیا گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے، اور اگر نہ کیا تم نے ایسا تو نہ پہنچایا تم نے اس کا پیغام ان کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بچائے رکھے گا تم کو ان لوگوں سے، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیا کرتا ان لوگوں کو جو انکار کرتے ہیں۔ کہہ دو اے اہل کتاب، نہیں ہو سکتے تم کسی بھی راہ پر جب تک کہ نہ تم قائم کرو گے تورات اور نہ انجیل کو، اور جو کچھ نازل کیا گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے، اور ضرور اضافہ ہوگا ان میں سے اکثر میں اس سے جو نازل ہوا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے سرکشی اور کفر میں۔ تو نہ افسوس کرو تم ان لوگوں پر جو انکار کرتے ہیں، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور ستارہ پرست و نصارہ، جو بھی ایمان لایا اللہ پر، یوم آخرت پر، اور عمل کرتے رہے نیک، تو نہیں ہے ان کو کوئی خوف اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یقیناً ہم نے لیا تھا عہد بنی اسرائیل سے اور بھیجے ان کی طرف رسول، جب بھی آیا ان کے پاس کوئی رسول وہ حکم لے کر جو نہ چاہا ان کے دلوں نے، تو ایک جماعت نے تو اس کو جھٹلا ہی دیا اور ایک جماعت نے ان کو قتل کر دیا، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ نہیں آ پڑے گی کوئی آفت، تو وہ ہو گئے اندھے اور وہ ہو گئے بہرے۔ پھر توبہ قبول فرمائی اللہ نے ان کی، پھر اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے بہت سے ان میں سے، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 72 میں کہ بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا یقیناً اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ کہا تھا مسیح نے اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، یقیناً جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ تو بے شک حرام کر دی اللہ نے اس پر بہشت، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور نہیں ہوگا ظالموں کا کوئی بھی مددگار۔ بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا یقیناً اللہ تین میں سے ہے تیسرا، حالانکہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے معبود واحد کے، اور اگر نہیں وہ باز آئیں گے اس سے جو وہ کہتے ہیں، تو یقیناً پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے عذاب تکلیف دینے والا۔ تو کیوں نہیں توبہ کرتے وہ اللہ کے حضور اور معافی مانگتے گناہوں کی اس سے، کیونکہ اللہ تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ نہیں تھا مسیح ابن مریم مگر ایک رسول، البتہ گزر چکے اس سے پہلے بہت سے رسول، اور اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی، کھاتے تھے دونوں کھانا، دیکھو کس طرح ہم نے کھول کر بیان کیا ان کے لیے آیات کو، پھر دیکھو کہاں سے یہ الٹے جا رہے ہیں۔ کہہ دو کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا کسی ایسی چیز کی نہیں جس کو کچھ اختیار تمہارے نقصان کا اور نہ ہی تمہارے نفع کا، اور اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور سننے والا ہے۔ کہہ دو اے اہل کتاب نہ مبالغہ کرو، دیکھیں پھر وہی بات آگی کہ نہ مبالغہ کرو اپنے دین میں نہ حق، اور نہ پیروی کرو خواہشات کی ایسے لوگوں کی جو خود بھی گمراہ ہو گئے پہلے ہی، اور گمراہ کر گئے اکثروں کو اور بھٹک گئے سیدھی راہ سے۔ لعنت کی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے، نہیں منع کرتے تھے ایک دوسرے کو برے کام سے، جو وہ کرتے تھے بلا شبہ برا ہے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں کہ ان کا کام کیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں ناراض ہو رہے ہیں کہ وہ منع نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کو برے کام سے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم کوئی برائی دیکھتے ہیں اپنے گھر میں، اپنی اولادوں میں، اپنے بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، تو کیا ہم منع کرتے ہیں ان کو؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کی اگزامپل دی کہ وہ ایسے کرتے تھے اسی لیے کہ برا کیا جو انہوں نے کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔
تم دیکھو گے ان میں سے اکثر کو کہ دوستی رکھتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یقیناً برا ہے جو کچھ آگے بھیجا ہے انہوں نے خود اپنی جانوں کے لیے، کہ نہ خوش ہوا اللہ ان سے اور عذاب میں وہ ہمیشہ مبتلا رہیں گے۔ اور اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور پیغمبر پر اور جو کچھ نازل کیا گیا اس پر، تو نہ بناتے ان کو دوست، لیکن اکثر ان کے نافرمان ہیں۔ اور اب آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً تم پاؤ گے سب سے زیادہ سخت انسانوں میں عداوت میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، یہودی اور وہ جنہوں نے شرک کیا، اور یقیناً تم پاؤ گے ان سے قریب تر دوستی کے لحاظ سے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عبادت گزار عالم و مشائخ ہیں، اور یہ کہ وہ نہیں تکبر کرتے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نصارہ تھے انہوں نے کس طرح سے مدد کی تھی، کہ جب نجاشی کے پاس گئے تھے تو نجاشی کے پاس جب ہجرت کر کے گئے تھے تو اس نے مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بحیرہ تھے، ایک عالم تھے انہوں نے ان کو پہچان لیا تھا، تو یہاں پہ اس زمانے میں اس طرح سے ہوا تھا۔ لیکن اس کے بعد کی تاریخ میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ کرسچنز نے کس طرح سے مسلمانوں پہ ظلم کیے، کس طرح سے ان کی خون بہائے تھے، اللہ اکبر، تو یہ اس زمانے کی کرسچنز کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان لوگوں نے کس طرح سے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ اب یہاں پہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے ہمارا چھٹا پارہ بھی ختم ہوتا ہے۔ ہم دعا کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یا رب العالمین ہم نے جو کچھ پڑھا ہے ہمارے عمل میں آ جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے عمل کرنا آسان کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رمضان کی برکتیں ہم پہ نازل فرمانا، ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب کرنا، اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دین پر قائم رکھنا، اور آخرت میں ہمیں بخش دینا۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔